اردو میں غزل کہتا ہوں، ہندی مسکراتی ہے۔ آپ انسانی جذبات کو، دکھ درد کو جس طریقے سے پیش کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دیدی کے دل کے طور پہ اعتبار بن کے آپ گفتگو کرتے ہیں، اور جس وویک سے کام لیتے ہیں وہ آپ کا اپنا حق ہے۔ ان چار ہستیوں کے بیچ میں چار شعراء اور شاعرات، میں ان سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اب آئیے ہم مشاعرہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مشاعرے کی روایت اور تہذیب یہ ہوتی ہے کہ مشاعرہ جو ہے، میں یہ بھی عرض کر دوں یہاں پہ کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں وہی شمع فروزاں لیکن موم کے جسم میں دھاگے کا جگر جلتا ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، مگر سیکریٹری کو میں اگر نظر انداز کر دوں تو آدھی دنیا کو نظر انداز کر دوں گا۔ ڈاکٹر نصرت زینب کو میں سلام کروں گا جس خاموشی سے وہ کام کرتی ہیں۔ بعد میں تمام بہنوں کو اور ماؤں کو اور بیٹیوں کو اس کے ساتھ شامل کروں گا۔ بعد کھلنے سے پہلے کا نظارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا۔ اجازت سے یہ ہوتی ہے کہ مقامی شاعر سے، تاکہ وہ سب کو سمجھتا ہو اور سب اس کو سمجھتے ہوں، تاکہ وہ پہلے بھی سمجھ لے اور بعد میں بھی سمجھ لے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ ناظم بیچارہ جو ہے، نظامت کرنے والے کا یہی انجام ہوتا ہے، خبر کی آخری سطروں میں اس کا نام ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا جناب صدر کی اجازت سے، حضرت میر کی زمین میں آج مشاعرہ 2020 ہو جائے گا، اور یہ بھی آپ نے سمجھ لیجئے کہ 20 کی بھی بات چھوڑیے، غزل کا شاعر اگر 7 شعروں میں اپنی بات نہیں کہہ سکتا فرحت احساس صاحب، تو 7 جنم میں بھی اپنی بات نہیں کہہ پائے گا۔ اسے اختصار کہتے ہیں، اسے سنکشیپ کہتے ہیں۔ آئیے یہ 3 مصرے دیے گئے، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ میں سب سے پہلے لکھنؤ سے تشریف لائے ہوئے مہمان شاعر پروفیسر نیّر جلال پوری صاحب سے گزارش کروں گا، جو بہت بڑے شاعر ہیں اور آج صرف اس مشاعرے کے لیے انہوں نے وقت نکالا ہے، وہ تشریف لے آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ آپ لوگ زوردار تالیوں سے استقبال ناظم صاحب نے کچھ یاد رہو، دار پر سنت منصور کو زندہ رکھو، دار پر سنت منصور کو زندہ رکھو۔ یہ شعر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری 2 بہنیں شیریں کی شکل میں ہیں، ان کی نظر کرتے ہوئے فرحات تک پہنچوں۔ دار پر سنت منصور کو زندہ رکھو، عشق چٹان ہے یاد رہو، اٹھ کے مقتل سے تمہیں جانا ہے نیزوں نیزوں، اٹھ کے مقتل سے تمہیں جانا ہے نیزوں نیزوں، حرف انکار پہ بیعت بیداد رہو، اٹھ کے مقتل سے تمہیں جانا ہے نیزوں نیزوں، حرف انکار پہ پہلا شاعر استقبال کیجیے۔ نہ کیوں جاؤں تیرے حسن نظر پر قربان، نہ کیوں ہواؤں کی آغوش میں پلتے ہیں، کیا کہنے جو آغوش میں پلتے ہیں، آغوش میں پلتے ہیں، جو گرم ہواؤں کی آغوش میں پلتے ہیں، جو گرم ہواؤں کی آغوش میں پلتے ہیں، وہ بچے بڑے ہو کر تاریخ بدلتے ہیں۔ آپ کی تالیاں کمزور تھی تھوڑا سا، اور اس کی زندہ مثال شہر کلکتہ ہے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھی شاعری سنتے ہیں آپ سب۔ ادب نواز سماعتوں کو میرا سلام۔ میں چاہتی ہوں آپ کی تھوڑی سی اگر دعائیں مجھ تک آ جائیں تو میں